बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक बहरीन में सवाल और जवाब के सेशन से खिताब कर रहे थे। एक औरत जो कि बज़ाहिर इंतहाई इस्लामी लिबास में थी और अबाया के ज़रिए अपने जिस्म को ढांप रखा था, इस औरत ने अपना नाम जैकिन बताया था, जो कि ईसाई नाम है। जैनी नामी बज़ाहिर मुसलमान लेकिन नाम से ईसाई इस लड़की ने बड़ा सादा सा सवाल किया था और कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप ये कहते हैं कि दीन इस्लाम बुतों की पूजा के खिलाफ है और दीन इस्लाम इससे मना भी फरमाता है, लेकिन ये क्या बात हुई? मुसलमान खाना काबा में जाकर काबा की इबादत करते हैं, काबा को पूजते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं, काबा में जाकर झुकते हैं। तो आप मुसलमान भी तो उस काबा के बुत की पूजा कर रहे होते हो। दोस्तों, इस खातून का ये सवाल बज़ाहिर सादा है, लेकिन याद रखिए ये वही सवाल है जो कि बहुत से गैर मुस्लिम और मुल्हिद जो कि इस्लाम को सच्चा मजहब नहीं मानते, वो भी इस्लाम में कीड़े निकालने के लिए अक्सर ऐसा सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का शानदार जवाब दिया और फिर इस खातून को इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश भी की, लेकिन इस खातून का जवाब शायद डॉक्टर जाकिर नाइक की हैरत का बायस बना और आपको भी हैरान करेगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। Yes, sister. Jenny ma'am, I'm Jenny. My question is Islam against the idolism, the worship. So why most of I saw Islam, they worship and they bow down in Kaaba. This is just little confusion to me. Sister has asked a very good question and a very common question, that if Islam is against idol worship, then why do Muslims bow down to the Kaaba? जैनी नामी इस खातून ने सवाल किया था कि अगर इस्लाम बुतों की पूजा के खिलाफ है तो मुसलमान काबा में जाकर क्यों झुकते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसे अच्छा और एक आम सा सवाल कहा था कि हर कोई ये पूछता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, कोई भी मुसलमान कभी भी काबा की पूजा या इबादत नहीं करता, वो तो हमारा क़िबला है। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ये अकीदा है कि हमें बाजमात नमाज पढ़नी होती है, तो बाजमात नमाज पढ़ते वक्त चेहरे का रुख किस जानिब करना है? जिस जानिब काबा हो, इसीलिए वो हमारा क़िबला है और हम काबा की तरफ रुख करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमें नमाज पढ़नी है तो कोई कहेगा कि मशरिक की तरफ मुँह करें, कोई शिमाल, कोई मगरिब, कोई जुनूब की बात कर रहा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया है। कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 143 और 144 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा और मफहूम, और नमाज की अदायगी के वक्त क़िबले की जानिब रुख कर लो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया, लिहाजा काबा मुसलमानों के लिए एक इत्तेहाद की अलामत है कि दुनिया भर के मुसलमान सिर्फ काबा की तरफ ही रुख करके इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात बताकर भी सबको हैरान कर दिया कि जब मुसलमानों ने दुनिया का पहला जोग्राफियाई नक्शा तैयार किया तो उसमें काबा दुनिया के मरकज यानी कि बिल्कुल दरमियान में वाक़ था। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर गैर मुस्लिमों ने अपना नक्शा तैयार किया और उसमें सब कुछ बदल डाला। सब कुछ बदलने के बावजूद काबा की पोजीशन वही रखना पड़ी जो कि दुनिया का मरकज था। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब तो जारी था, मगर इस खातून ने कहा था कि आप काबा का तवाफ करते हैं, वहां पर हजर अस्वद को चूमते हैं, ये तो बुतों की पूजा करने वाली बात हो गई, काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को अभी इसका जवाब देना था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही इस मौजू पर भी बहस शुरू की। That's the confusion for her. And there's a common question. Sister, Kaaba, no Muslim ever worships the Kaaba. Kaaba is our Qibla. Because when we pray, we believe that we have to pray in congregation. For example, today we decide to pray here. Some will say, let's face the north. Some will say south. Some will say east. Some will say west. So for unity, according to the verse of the Quran of Surah Baqarah, chapter 2, verse number 143, 144, Allah says, face towards the sacred mosque, towards the Kaaba. And Muslims were the first people who drew the world map of geography. When the Muslims drew the world map, they had South Pole on top, North Pole down, Kaaba in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down, yet the Kaaba is in the center. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब जब हम मुसलमान खाना काबा में जाते हैं, तवाफ़ करते हैं, हज और उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, तो हमें तवाफ़ करना होता है और हम काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पर भी अक्सर सवाल किया जाता है
ویسے تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ کعبہ کا طواف کریں گے، کعبہ کے گرد چکر لگائیں گے۔ لیکن پھر بھی عقل کو کوئی دلیل دینے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم اس لیے دے رکھا ہے کہ جب دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوں گے اور وہ کعبہ کے گرد چکر لگائیں گے اور ایک دائرے کی صورت میں گھومیں گے تو ان کا مرکز خانہ کعبہ کی عمارت ہوگا۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ کسی بھی دائرے کا مرکز اس کا بالکل درمیان میں ایک نقطہ لگا دینا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے درمیان میں اس نقطے کی جگہ خانہ کعبہ کی عمارت ہوتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے سبھی مسلمانوں کا مرکز اور محور یہ کعبہ ہے، یعنی کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ Now when we go to Makkah to perform the Umrah or the Hajj, when we do tawaf around the Kaaba, we circumambulate around the Kaaba. The reason we circumambulate because that's the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That logically what I can think that every circle has got one center. When we circumambulate around the Kaaba, we are testifying there is one God. And furthermore, the statement of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم کعبہ کے گرد طواف کر کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے اور وہ مرکز میں ہے، ہم سب مسلمان اسی کے گرد گھومتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 2 چیپٹر نمبر 56 اور حدیث نمبر 675۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کی جانب اشارہ کیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر نہ تو مجھے کچھ دے سکتا ہے نہ مجھ سے کچھ لے سکتا ہے، مگر میں اس کو چومتا ہوں صرف اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کہ یہ پتھر نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ایک بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان کعبہ میں جا کر عمارت کے کسی بھی حصے کو، چاہے وہ حجر اسود ہے یا بیت اللہ شریف ہے، کسی بھی حصے کی ہم پوجا نہیں کرتے، اور ہم مسلمان یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ پتھر یا یہ عمارت ہمیں براہ راست بظاہر کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بے شک ہم انسانوں کا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے دلائل مزید بھی تھے اور ایک اور بڑی دلیل سامنے رکھ دی۔ Statement of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. If you read Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, chapter number 56, hadith number 675, Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, who was the second caliph of Islam, he pointed at the black stone and said, this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I am kissing or touching it only because I've seen the Prophet kiss it or touch it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد ایسی دلیل دی جسے جان کر کوئی بھی غیر مسلم یا ملحد حیران رہ جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر کھڑے ہو کر آذان دے رکھی ہے اور وہ یوں ہی آذان دیا کرتے تھے۔ تو میری بہن، سوال پوچھنے والی بہن، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا اپنے بت کے اوپر یوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ جواب میں اس خاتون نے فوراً سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اب میں آپ کی باتیں سمجھ چکی ہوں۔ At the time of the Prophet, many Sahaba stood on the Kaaba and gave the azan. I am asking you the question, sister, will any idol worshipper stand on the idol he or she worships? Now I understand. So, we on Kaaba as a Qibla is only a direction. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور حتمی طور پر کہا کہ کعبہ صرف سمت کے تعین کے لیے ہے اور ہم سب مسلمانوں کا رخ قبلہ کی جانب ہوتا ہے۔ تو میری بہن، اب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ جواب میں اس بظاہر مسلمان جو کہ عبائے میں تھی مگر نام سے عیسائی لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے پوچھا، تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں یا پھر خدا ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے فوراً سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں اور وہ خدا نہیں ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دراصل اس عورت کو اسلام قبول کروانا چاہتے تھے اور پہلے 2 سوالوں کے بعد تیسرا سوال پوچھنے ہی والے تھے کہ کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتی ہیں، لیکن اس سوال سے پہلے ہی یہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
اس خاتون نے ایک بار پھر سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یاد دلانے کے لیے بتایا کہ میں فلاں جگہ آئی تھی اور میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ او اچھا، آپ وہی خاتون ہیں جو کل مجھ سے ملی تھیں وہاں پر جب میں ایک ٹینٹ میں تھا تو وہاں پر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی کہا کہ اوہ مجھے یاد آ گیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور یقیناً آپ کا یہ یقین بھی ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں، تبھی تو آپ نے اسلام قبول کیا تھا، ماشاءاللہ۔ اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو دعاؤں میں رخصت کیا۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ So sister, do you believe there is one God? I believe. You believe there is one God. Do you believe Jesus is God? I believe that Jesus Christ is a prophet. Prophet, you don't believe he's God. I just accept the Islam just now at the back. Oh, you are the lady who came in the tent. MashaAllah, may Allah reward you. You also believe that Prophet Muhammad is the messenger of God. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he give you the best in this world and the akhirah. دوستو، یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا شاندار جواب مکمل کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس مدلل جواب پر اور اس خاتون کے اسلام قبول کرنے لینے پر آپ کن کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔